اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس ناموں میں ایک نام الاحد ہے اور اسی طرح الواحد ہے۔ الاحد قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر آیا ہے اور یہ مقام سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد۔ حدیث میں بھی یہ نام آیا ہے۔ الواحد جو نام ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ الاحد اور واحد کا معنی اگر کریں گے اردو میں تو کہیں گے ایک اکیلا، یہ معنی ہوگا، لیکن دونوں کے درمیان معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ احد میں معنویت زیادہ ہے، یعنی واحد کہا جائے ایک معنی ہوگا اور الاحد کہا جائے ایک معنی ہوگا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس ناموں میں ایک نام الاحد ہے اور اسی طرح الواحد ہے۔ الاحد قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر آیا ہے اور یہ مقام سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد۔ حدیث میں بھی یہ نام آیا ہے۔ الواحد جو نام ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ الاحد اور واحد کا معنی اگر کریں گے اردو میں تو کہیں گے ایک اکیلا، یہ معنی ہوگا، لیکن دونوں کے درمیان معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ احد میں معنویت زیادہ ہے، یعنی واحد کہا جائے ایک معنی ہوگا اور الاحد کہا جائے ایک معنی ہوگا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ احد میں یکتائیت کا معنی، ایک ہونے کا معنی، یکتا ہونے کا معنی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے احد کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی احد کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ یہاں مثال دی ہے کہ یہ کہا جائے کہ رجل واحد، ایک آدمی، تو یہ چلے گا، لیکن رجل احد تو یہ نہیں چلے گا۔ احد صرف اور صرف کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ احد اور واحد ایک اکیلا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے اور اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد کون سی چیزیں ہمارے ذمے آتی ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اور جب ان چیزوں میں اکیلا ہو تو پھر عبادت بھی اکیلے کیے جانے کے لائق اور مستحق وہ ہوگا۔ تو ادھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ الواحد کا جو اسم ہے نا قرآن مجید میں عمومی طور پر وہ القہار کے ساتھ آیا ہے۔ الواحد القہار کا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کئی الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے۔ دوسری جگہ کہا وما من الہ الا اللہ، اور کوئی
معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ اور کہا قل اللہ خالق کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور قہار ہے۔ تو اب یہ جو واحد اور قہار کو ایک ساتھ لایا گیا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے؟ تو عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فالواحد لا يكون الا قہارا، واحد جو ہوگا نا اکیلا وہ قہاری ہوگا، اور قہار اکیلا ہی ہوگا، واحد ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ تو جو قہار ہے وہ واحد ہے، جو واحد ہے وہ قہار ہے۔ کہہ رہے کہ وذالک ینفی الشرک فی کل وجہ، اور اس طرح دونوں کو جمع کر دینے کی وجہ سے شرک کی ہر پہلو سے نفی ہو جاتی ہے، ہر پہلو سے، یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں بچتا کہ جس میں شرکت کی کوئی گنجائش رہ جائے۔ تو اب یہ اکیلا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کو جب ہم سمجھ لیں گے، اور یہ بلکہ مختصر لفظوں میں یہ کہے کہ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کیا ہے، الواحد ہے اور الاحد ہے، تو اس کی بنیاد پر کون سی چیزیں ہمارے دل میں آتی ہیں؟ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ہمسر، برابر، ند، کفو نہیں ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے نا، تو کوئی اور ذات ایسی نہیں کہ جو اس کے برابر میں ٹھہر سکے، اس کے جیسی ہو سکے۔ تو قل هو اللہ احد، کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اس کے مقابل میں نہیں، یہ پہلی چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیفیت متعین کرنے کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیسا، اللہ کیسا، تو ہم کہے کہ اللہ ایسا بالفرض، اللہ ایسا ہے، تو اب اللہ ایسا ہے کہنے کے لیے کوئی نمونہ تو چاہیے نا، مگر نمونہ کے کہہ سکتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے بالکل شروع میں، بغیر نمونے کے کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی کیفیت متعین کر سکتے ہیں، کوئی بھی کیفیت متعین کرنے کے لیے ایک نمونہ تو چاہیے نا۔ بات آئی پہلے کہ نگاہ نے کسی چیز کو دیکھ لیا ہو، کان نے کسی چیز کے سلسلے میں سن لیا ہو پہلے، اس کے بعد عقل ایک فیصلہ کرتی ہے اور نقشہ بناتی ہے، کو جو دیکھا تھا نا، اب اس کو دیکھ کر آنکھ کے دیکھنے کی بنیاد پر عقل کیا کرتی ہے، ایک نقشہ بناتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اگر نقشہ بنانا چاہیں گے ہم تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اکیلا ہے نا، اور اس اکیلے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جب اکیلا ہے وہ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی کیفیت کیسے ہم متعین کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے مثلیت کی، ہمسری کی بھی نفی ہو جا رہی ہے اور کیفیت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت متعین نہیں کر سکتے ہم، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کی جتنی صفتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ثابت ہوں گی، اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ تو اچھائیاں جتنی ہو سکتی ہے، خوبیوں کی صفات جتنی ہو سکتی ہے نا، وہ سارے کی ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوں گی، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ جو صفتیں ہیں نا، جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ جو بھی صفت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی خوبی ہے جس کا اقرار ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس خوبی کے سلسلے میں ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ خوبی کیا ہے، بالکل انتہا کو، آخری درجے کو، کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ تو جس طرح ساری چیزوں میں اکیلا نا، اسی طرح کمال میں بھی اکیلا ہے، وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا اور کوئی یہاں اس کی برابری نہیں کرے گا۔ پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا جب ہم مان رہے ہیں نا،
تو اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ کو ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے ہم پاک قرار دے رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے اولاد کی بات ہوئی، اولاد کے لیے بات، تو اللہ نے کہا سبحان اللہ پاک ہے. آگے کیا کہا؟ واللہ الواحد القہار، اکیلا ہے، اکیلا. یعنی اکیلا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو، اور اولاد ہونا کیا ہے؟ اس کے لیے نقص کو ثابت کرتا ہے. تو اکیلا چونکہ ہے وہ نقص کو قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ کمزوری کو قبول کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. اور چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کمال مطلق کا اقرار کریں. مطلق کمال یعنی ہر طرح کا کمال، پورا کمال، کسی بھی طرح سے کمی نہیں، ذات کے سلسلے میں بھی، صفات کے سلسلے میں بھی، اور افعال کے سلسلے میں بھی دل میں اس کا اعتقاد رکھے. تو اس کو توحید علمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توحید علمی کہتے ہیں. یہ توحید المعرفہ والاثبات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی اچھی چیزوں کو ثابت کیا جائے، ذات کے سلسلے میں بھی، صفات کے سلسلے میں بھی، اور افعال کے سلسلے میں بھی. اور ان ساری باتوں کا خلاصہ اصل میں کیا ہے؟ تو اصل خلاصہ یہ ہے کہ جس کی یہ ساری خوبیاں ہے نا، جس کو ہم اکیلا تسلیم کر رہے ہیں، اب وہی اس لائق ہوگا کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحید عملی. تو علمی اعتبار سے ماننا مطلب کہ اکیلا ہے، اور عملی اعتبار سے عبادت کر کے ہم ثابت کریں گے کہ وہ اکیلا ہے، عبادت کا مستحق تنہا ہے. اور جب اس بات کو تسلیم ہم کر لیں گے تو پھر ان کو جو بنا لیا گیا ہے، لوگوں نے اپنے طور پر فرض کر لیا ہے، ان کی بات کدھر سے آئے گی؟ تو سب کی نفی خود بخود ہو جائے گی، اور سارے معبود اس ایک اللہ کے بالمقابل باطل ٹھہریں گے. تو ایک اللہ کو واحد اور احد ماننے سے یہ سارے نتائج سامنے آتے ہیں، اور ان سارے نتائج کی بنیاد پر ہم سوچیں گے اور غور کریں گے. ٹھیک ہے، خلاصہ کائنات تو یہی ہے کہ ساری خوبیاں اس لیے کہ اس کی بات صرف اور صرف کی جائے، تو صرف اسی کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے. اور الواحد القہار کے ساتھ دونوں صفتیں ایک ساتھ آ رہی ہے نا، تو ان کا اعتقاد ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے. اس کا اعلان وہ کہاں کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا نا، للہ الواحد القہار. اور القہار بھی کہے گا وہ اپنے آپ کو، تو وہاں تو عملاً اس کا پورا پورا ظہور ہوگا کہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. اور اللہ کیا ہے؟ قہار ہے، سب کو دبا دینے والا اور کچل دینے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں سب کچھ ہوتا ہے، ہوگا اکیلا اللہ تعالیٰ اکیلا، اس کا ظہور وہی ہونے والا ہے. یہاں بھی ہوتا ہے ظہور. کہاں ہوتا ہے؟ تو مختلف موقعوں پر ہوتا ہے. اور اس کا ظہور اگر دیکھنا ہو نا کہ اکیلا اللہ ہے، تو قوم نوح کو دیکھ لینا چاہیے، قوم ہود کو دیکھ لینا چاہیے، قوم ثمود کو دیکھ لینا چاہیے. ساری قومیں جنہوں نے دوسروں کو بھی ساتھ میں گاٹنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے، سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا عذاب آیا ان پر، سب پر آ گیا. تو انہوں نے جو معبود بنا رکھے تھے نا، ان معبودوں میں سے کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے، تھا، رہے گا. کوئی اس سے مقابلے میں ٹکنے کی کوئی صلاحیت کدھر سے لائے گا؟ تو یہ بات جاننے کے بعد ہم کو تسلی کر لینی چاہیے کہ ہم اکیلے والے ہیں. اور اکیلا کون ہے؟ قہار ہے. جب اس کے ساتھ ہم ہو جائیں گے نا، تو ہم کو بھی کوئی دبانے والا نہیں ہوگا. اور ہم جس کو چاہیں گے دبائیں گے. ہم دبائیں گے کیوں دبائیں گے؟ ہم نہیں دبائیں گے. وہ دبانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تیر اندازی کی یا آپ نے کنکریاں پھینکی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نہیں پھینکا. کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا. اللہ پھینکتا ہے. تو مومن کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو اس ایک اللہ کے ساتھ ہو جائے، باقی سارے مسائل حل ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ رہے، اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.